جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکاری ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ استکبار تکبر میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھ، لوگوں کے میل ملاپ میں، برتاؤ میں آپ دیکھ سکتے ہیں مستکبرین کا انداز ایسے ہوتا ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بہت ہی انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے، سیدھے بات نہ کرنا، سیدھے منہ ہاتھ نہ ملانا۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مستکبرین کی علامات ہیں۔ جب یہ کافرین سے پوچھا جاتا ہے کہ رب نے تمہارے لیے کیا نازل کیا ہے، تو یہ جواب استکبار کا بہت اہم ترین نمونہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یوں لگتا ہے کہ پرانے قصے کہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے آئے ہیں یا کہیں سے سیکھ کے آ گئے ہیں، اور وہ لے کے کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حتیٰ کہ نضر بن حارث وہ شخص تھا مشرکین مکہ میں جس نے کہا کہ یہ کیا پرانے کہانیاں ہم سے بیان کریں گے، ہم بھی جا کے خریدتے ہیں۔ پھر شام گیا، وہاں کے قصے کہانیاں جو بولتے تھے ان بوڑھوں کو پکڑا اور رقص کرنے والے لڑکیوں کو پکڑا، پھر لے آ کے جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی تھی اسی کے بالکل پاس میں یہ اپنی مجلس جماتا تھا اور کہتا تھا کہ وہاں جو قصے کہانیاں ہیں ہم اس سے بہتر تمہیں ڈانس اور اس کے ساتھ ساتھ رقص کے ساتھ ہم سناتے ہیں۔ یہ نضر بن حارث باقاعدہ طور پر یہ کام کرتا تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ کیا کیا نخرے دیکھیے، عجیب۔ بھائی کوئی انسان خواب دیکھتا ہے تو کیا وہ حقیقت میں دیکھتا ہے؟ تمہیں دیکھے ہنی مون کو جالے کو ہی رات میں انکا کھول کو دیکھے ہنی مون میں چھی سامنے کا تو کیا بولیں گے دیوانہ بیوقوف وغیرہ۔ وہ خواب کا قصہ، یہ حقیقت۔ حقیقت بھی خواب دونوں کیسا ملیں گا؟ خواب میں دیے تو خواب میں ختم ہو جانا، انہوں اٹھے تو نہیں دکھنا، ان کو اٹھے تو آدھی روٹی ہاتھ میں ہے تو کیسا مطلب؟ باقاعدہ لکھے ہوئے۔ کئی تبلیغیوں کو دیکھا ہے، ادھر تبلیغ میں جاتا ادھر درگاہ کو بھی جاتا۔ کئی کی اصلاح ہوئی بھائی؟ پکا نمازی بنائے کرتے۔ توحید نے جو نماز کئی کچی، اس کی توحید نے اس کا 1% نماز بھی قبول نہیں۔ قرآن سے ایسے روکتے گویا کہ کیا ہے، بہت ڈینجر کتاب ہے، تمہیں پڑھنا نہیں جی، تمہیں پڑھے تو گمراہ ہو جائیں گے جی۔ ایسے بولنے والوں کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہوں، قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ ارے بیوقوف، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، گمراہ کہاں سے جو ہوں گے؟ جب رب کی نہیں مانتے، جب قرآن حدیث پہ نہیں چلتے تو پھر اللہ یہی کہتا ہے کہ ان کے مکر کا جواب ہم کیا دیتے ہیں؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، ان کے گھروں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں ہم، اور انہی کے گھروں کی چھتوں کو ان کے اوپر رکھ کے مار دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی چھتیں گر کے مر گئے اس میں، سینکڑوں گھر، وہ چھت جو ان کو سہارا دینے کے لیے انہوں نے بنایا تھا، جس سے یہ سہارے میں امن میں رہتے تھے، وہی چھتیں ان کے اوپر ان کے سروں پہ گر کے اللہ نے مار دیا۔ یہی حالت ہوگی یہاں بھی، بیکار کے کام ادھر ادھر کے، انہوں یہ کرتی وہ کرتی، یہ جماعت یہ اصلاح کرتی، وہ نہیں بولتا انہیں آئی اے ایس بنانا، بھائی ہمارے اس میں آئی اے ایس نہیں، کیا کریں گے آئی اے ایس کو؟ نہیں بولتا وکیلات نہیں، وکیلا بنانا بھائی ہمیں، تبھی ہمیں لڑنے ہوں گا۔ بنا وکیلا بنا کو دیکھ، 100 سال محنت کر وکیلا بنانے میں، پھر کیا ہوتا ہے دیکھ، معلوم ہوگا تجھے، کچھ نہیں بدلیں گا۔ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے بھائی، پیسہ بنانا پہلے، پیسہ اتنا ہے، خبر میں خود کو پورا گاڑ دیے تو بھی ہے اس کے پاس، اتنا پیسہ رکھا انہیں۔ بنانا کیا ہے جی؟ عقیدہ بنانا ہے جی، اصل تو کام یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ کام ہے ہی نہیں۔ اسی پر تو اس پر 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، دوسری بات کہاں ہوئی؟ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے گزشتہ کے درس میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 22 تک تلاوت کی اور اس کا مختصر ترین تشریح اور مضامین دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے گزشتہ کی ایک آیت اور آج کے درس کی ایک آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، جس میں ہمارا کل کا درس اختتام ہوا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے۔ الہ بمعنی معبود، جس کی عبادت کی جائے وہ الہ ہے۔ عبادت کرنے کا اصل مستحق صرف ایک ہی الہ ہے، وہ اللہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، رہے وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکاری ہیں۔ وہم مستکبرون، اور وہ استکبار تکبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے میں روکنے کی چیزیں، رکاوٹ جو بنتی ہیں۔ یہ کیا تو انہیں آخرت پر یقین نہیں رکھتا، جس کے بارے میں میں کل تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، یا دلائل کو نہیں مانتا۔ قلوبہم منکرہ میں انکار کرنے والے دل، کس کا انکار کرنے والے؟ دلائل کا، قرآن اور حدیث کا انکار کرنے والے ضرور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اور مبتلا ہونے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اور مستکبرون، بعض لوگوں کو دلائل بھی سمجھ آ جاتے ہیں اور اسے مان بھی لیتے ہیں، لیکن اصل میں کیا استکبار انہیں ساتھ دیتا ہے۔ یہ بات ہم کیسے مان لیں؟ پھر تو کیا ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی، پھر ہماری عزت کیا رہ جائے گی۔ یہ تین چیزیں۔ اب آگے دیکھیے، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مستکبرین سے محبت نہیں کرتا۔ اس سے بڑی سزا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مستکبرین سے محبت نہیں کرتا۔ جو استکبار کرتے ہیں قیامت کے دن ایسے اٹھائے گا، حدیث میں ہے کہ چونٹیاں بنا کر ان کے جسموں کو چونٹی کی شکل دی جائے گی، جو رینگنے والی چونٹیاں ہیں، اس شکل میں یہ آئیں گے، اور لوگ پہچان لیں گے یہ ہیں وہ لوگ جو دنیا میں استکبار کرتے تھے۔ اور استکبار کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنے، اچھی جوتی پہنے، بلکہ استکبار کا مطلب یہ ہے کہ حق آنے کے باوجود حق کو نہ مانے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ لوگوں کے میل ملاپ میں، برتاؤ میں آپ دیکھ سکتے ہیں مستکبرین کا انداز ایسے ہوتا ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بہت ہی انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ سیدھے بات نہ کرنا، سیدھے منہ ہاتھ نہ ملانا، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مستکبرین کی علامات ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، کہتے ہیں کہ پرانی زمانے کی کہانیاں ہیں۔ اساطیر الاولین، اصل میں کیا ہے؟ اسطورہ، اس سے اساطیر بنا ہے، پرانی کہانیاں، پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں۔ کیا ہے قرآن میں اس کے علاوہ؟ ہاں، قرآن پر تبصرہ ہے۔ جب یہ کافرین سے پوچھا جاتا ہے کہ رب نے تمہارے لیے کیا نازل کیا ہے، تو یہ جواب استکبار کا بہت اہم ترین نمونہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یوں لگتا ہے کہ پرانے قصے کہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے آئے ہیں یا کہیں سے سیکھ کے آ گئے ہیں، اور وہ لے کے کیا کرتے ہیں،
ہمارے پاس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حتیٰ کہ نضر بن حارث وہ شخص تھا مشرکین مکہ میں جس نے کہا کہ یہ کیا پرانے کہانیاں ہم سے بیان کریں گے، ہم بھی جا کے خریدتے ہیں۔ پھر شام گیا، وہاں کے قصے کہانیاں جو بولتے تھے ان بوڑھوں کو پکڑا اور رقص کرنے والے لڑکیوں کو پکڑا، پھر لے آ کے جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی تھی اسی کے بالکل پاس میں یہ اپنی مجلس جماتا تھا اور کہتا تھا کہ وہاں جو قصے کہانیاں ہیں ہم اس سے بہتر تمہیں ڈانس اور اس کے ساتھ ساتھ رقص کے ساتھ ہم سناتے ہیں۔ یہ نضر بن حارث باقاعدہ طور پر یہ کام کرتا تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ تو یہاں پر ان کا جواب بھی یہی ہے، کیا ہے قرآن میں؟ پرانے قصے کہانیاں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمارے بھی بعض مسلمانوں کی زبانوں سے نکل جاتا ہے۔ قرآن میں کیا جی ہے، اسے سمجھنا کا تو 17 علم ہونا، 15 علم ہونا، تو کیا پڑھنا بھائی؟ اور ہری پیلی کتاب ہے دیکھو ہمارے پاس، وہ پڑھو جی، اس میں پورے چیزیں ہیں، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، قصے بھی ہیں، کہانیاں بھی ہیں۔ کئی جگہ درس قرآن جو ہوتا بعد نماز فجر صرف اس واسطے کمیٹیاں رکائی ہیں کہ یہ نہیں پڑھنا درس قرآن، کیا پڑھنا؟ ہری پیلی کتاب، فضائل اعمال پڑھنا۔ دیکھیے آج ہمارا حال کیا ہے، بعد نماز فجر فضائل اعمال پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی بھی اتھینٹک حدیث کی بھی کتاب نہیں ہو، اور لوگوں کو یہ چیز بتاتے ہیں کہ یہ حدیث کی کتاب ہے۔ میں خود سنتا تھا جب ہمارے ایریے میں جاتا تھا، وہاں پر کسی دن اگر وہ فضائل اعمال نہ پڑھنا چاہتے ہوں یا جلدی جانا چاہتے ہوں امام صاحب، یا اگر بیمار ہوں یا وہ نہیں آئے ہوں، تو دوسرا جو اعلان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ آج حدیث نہیں پڑھی جائے گی۔ فضائل اعمال حدیث کتاب ہے؟ کیا چکمہ دے رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آج حدیث نہیں پڑھی جائے گی کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کی کتاب تھوڑی ہے وہ۔ ہاں بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، طبرانی ہے، دارمی ہے، کیا ہے؟ ان میں تو بنڈل ایسے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں، اتنے عقیدے کے لحاظ سے اتنے بوکس اور اتنے بوسیدہ کہ نہ عقل مانتی ہے نہ روایت ہے، نہ نقل ہے نہ عقل ہے۔ ان چیزوں کو لے کے اتنا چڑھایا ہماری تبلیغی جماعت کے بھائیوں نے، اللہ انہیں کیا ہے معاف کرے، ہدایت دے، قرآن کو کبھی نہیں پڑھتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ فضائل اعمال پڑھتے ہیں۔ قرآن کا دورہ اگر یہ رکھتے تو کیا گھٹ جاتے؟ میں پوچھتا ہوں، اتنی بڑی جماعت ہے، ہاں 40 دن چھلا کشی کے لیے نکلتے ہیں، بھائی ان چھلا کشی میں قرآن کی تفسیر و تشریح رکھتے اور آپ پڑھاتے بچوں کو یا آنے والوں کو، تو کیا کمی ہو جاتی تمہیں؟ کیوں قرآن کا نصاب نہیں تو کیوں فضائل اعمال کا نصاب کیوں رکھے؟ تو اب ان کے بڑے ہی جواب دیں۔ آخر 40 دن کٹ کے آتا ہے بندہ، تمہارے بقول تو وہ مہاجر بن جاتا ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگ تو فضیلت میں انصار بن جاتے ہیں۔ جب اتنا بڑا کام ہے، نبیوں والا کام، ان کی زبان سے نکلتا کیا ہے؟ نبیوں والا کام۔ نبیوں والا کام فضائل اعمال سے ہوتا ہے؟ کون سا نبی ہے جو فضائل اعمال پڑھتا تھا؟ لا حول ولا، کیا چکمہ، کیا دھوکہ دہی ہے۔ دیکھیے کیوں قرآن نہیں پڑھاتے بھائی؟ آپ لے کے جا رہے ہیں نا ان کو، قرآن پڑھاؤ، ترجمہ پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ، کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ ہاں یہی تو بات ہے ان کی بھی، یہ بھی یہی بولتے تھے، بس انداز الگ تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں امریکہ کا انگریز سمجھ لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، ہاں یہاں نسلی مسلمان نہیں سمجھ سکتے قرآن کو۔ عجیب واہ، وہاں انگریز لیتا ہے بک ڈپو سے جا کے، قرآن پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اور ایسا مسلمان ہوتا ہے ماشاءاللہ ہمارے سے زیادہ پریکٹیکل مسلمان ہوتا ہے، وہ تہجد گزار ہوتا ہے، اور ہم پڑھیں گے قرآن تو ہم کو سمجھ نہیں آئے گا۔ عجیب بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے ناانصافی کر رہے تھوڑی۔ تو قرآن کا نصاب آخر کیوں نہیں رکھے؟ 50 سال سے لگی ہوئی یہ جماعت بڑے فخر سے کہتے ہیں دنیا کا کوئی کونا نہیں ہے جہاں پر تبلیغی جماعت نہ پہنچی ہو، لیکن کیا لے کے پہنچے جی؟ قرآن لے کے پہنچے، بنڈل کا قصے کہانیاں، قبر میں گیا پکارا، ہاتھ آیا گتے روٹی دینے، کس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں انہوں گئے گئے سیدھا جاؤ، بولے گئے اللہ کے رسول بھوکا پیسا آ گیا ہوں، تمہارا مہمان ہوں، بول کے سوئے گئے تھے۔ خواب میں آ کو اللہ کے رسول ان کو روٹی دیے گئے تھے، لے با کھا لے، تو میرا مہمان بن کو آیا۔ بعض ہوٹلاں گٹلاں دکھے نہیں جستا ان کو، اتنے بڑے ہوٹلاں ہیں، ہاں وہ سب دکھے نہیں ان کو۔ اچانک آنکھ کھل گئی تو دیکھا ہاتھ میں آدھی روٹی ہے گئے تھے، آدھی روٹی کھا لی گئے تھے خواب میں، آدھی روٹی اب کھا لے گئے تھے۔ واہ کیا کیا نخرے دیکھیے، عجیب۔ بھائی کوئی انسان خواب دیکھتا ہے تو کیا وہ حقیقت میں دیکھتا ہے؟ ہاں
तुम्हें देखे हनीमून को जाले को ही रात में अंका खोल को देखे हनीमून में छी सामने का तो क्या थे बोलेंगे दीवाना बेवकूफ होगा रे। वो ख्वाब का किस्सा, ये हकीकत। हकीकत भी ख्वाब दोनों कैसा मिलेगा? ख्वाब में दिए तो ख्वाब में खत्म हो जाना, उन्हें उठे तो नहीं दिखना, उनको उठे तो आधी रोटी हाथ में है तो कैसा मतलब? बाकायदा लिखे हुए। ये तो क्या है, मामूली है, मामूली। मैं वो किस्सा बोला हूं आपको जो बहुत मामूली है। ऐसे ऐसे कारनामे लिखे हुए हैं, शैतान भी बैठ कर सोचेंगे आहा ये कहां से लेको आए, मेरे दिमाग में तो नहीं आया कभी। हाँ, ऐसे ऐसे वाकयात लिखे हुए, वो पढ़ते हैं दिन भर। अब बोले तो बहुत से लोगों को क्या नाराज किया जाएगी, ये क्या होना बोलते हैं, कैसे होना बोलते हैं, क्या करेंगे जी, बोले बगैर चारा क्या है। हाँ, दिल दर्द से भर जाता है जब देख इतनी बड़ी जमात काम कर रही है, क्या इस्लाह होगी, किसका अकीदा बना। कई तबलीगियों को देखा है, इधर तबलीग में जाता, इधर दरगाह को भी जाता, काई की इस्लाह हुई भाई? पक्का नमाजी बनाए करते। तौहीद ने जो नमाज कई कुछ, इसकी तौहीद ने उसका 1% नमाज भी कबूल नहीं। हाँ, रोडा को ले को जाको क्या है, बहुत बड़े अल्लाह वाले बनाए करते। कौन अल्लाह वाले? जिनमें तौहीद मालूम नहीं, तौहीद मालूम नहीं भाई, तौहीद की बात होतीश नहीं। अल्लाह को कैसे मानना, रुबूबियत क्या है, उलूहियत क्या है, अस्मा व सिफात क्या है, हाँ, इस पर बात ही होती नहीं। बड़े बड़े चिल्ले चल रहे हैं, बड़े बड़े अकाबिरीन जमाए, तौहीद नहीं सीखा। 25-25 साल से तो इसमें है, तबलीग में है, डोरियां भी बन को ही क्या है, गले में भी तावीज है, और काम भी माशाअल्लाह बैंक में कर रही, मैनेजर कहते उन्होंने। हाँ, छुट्टी डाल को आए कहते, क्या बोल को, बीमार हूं बोल को, काय में झूठ बोल को निकल गए इनो, काय में तबलीग में। वाह वाह रे वाह। फिर अब उसके बाद माशाअल्लाह क्या अल्लाह वाले हैं, देखो भाई छुट्टी डाल को आई ही, अपना पैसा ले ले को। कौन जी बोला तुम ना काम करो, सुत खाओ बोल को, पहले उससे रुको ना। मैं खुद देखा हूं कईयों को, हाँ, बैंक मैनेजर, तबलीगी जमा, इतनी बड़ी दाढ़ी माशाअल्लाह से। हाँ, कैसा जी बैंक मैनेजर बने थे? तुम्हारा ईमान कैसा गवारा करा बैंक मैनेजर बनने? ईमान होता तो बैंक मैनेजर बनते तुम्हें? अकीदा बिल्कुल कच्चा, वलियों को खुदा बना के बैठे हुए, सूफियों को खुदा बना के बैठे हुए, तौहीद की बात ही नहीं होती। अब ये कहता हूं ना, बहुत बुरा लगता है इन लोगों को, ये क्या करना है इसे, कैसा तभी क्या तभी करना है इसे। हम क्या करेंगे भाई, मजबूर हैं। इतना खुला बोले तो बात आप लोगों को समझनी है। हाँ, बाज लोग हैं जो कहते हैं कुरान को, बोले तो तुम्हें क्या बोलेंगे, माशाल्लाह अच्छा गाते ही तुम्हें, हम ना तो क्या भी समझ में नहीं आया। हमें उतनी फसी उर्दू बोले तो क्या समझेंगे आप? ऐसे खुल के नाम लेके बोलना पड़ता। बड़ी बड़ी धमकियां आई थी और अभी भी आते रहते हैं। हाँ, अब क्या करेंगे, हम मजबूर हैं, हम इसके अलावा चारा नहीं है कि पूरी इंसानियत, पूरे मुसलमानों को यूं जोड़ के रखें, यूं समझा के रखें, इससे बेहतर इस्लाम कहीं है ही नहीं। हालांकि इस्लाम, ईमान की कोई लफ्ज इनको मालूम नहीं, ना इस्लाम की तारीफ मालूम, ना ईमान की तारीफ मालूम। अल्लाह की कसम बोला कि 25 साल जो बिताया जमात इस्लामी में या आकर तबलीग जमात लग खड़ा, उसे बोलो ईमान की तारीफ करो, बोलो नहीं करेंगे, उन्हें नहीं कर सकता, पढ़ाश देना उन्हें। ईमान बोले तो क्या तारीफ, नहीं बोल सकता, वो पढ़ाते नहीं उसे। कुरान से ऐसे रोकते गया कि क्या है, बहुत डेंजर किताब है, आओ तुम्हें पढ़ना नहीं जी, तुम्हें पढ़े तो गुमराह हो जाएंगे जी। ऐसे बोलने वालों को मैंने आंखों से देखा हूं, कुरान पढ़े तो गुमराह हो जाएंगे। अरे बेवकूफ, कुरान हिदायत की किताब है, गुमराह कहां से जो होंगे? कुरान पढ़े तो गुमराह होंगे, तो फज़ाइल अमल पढ़े तो क्या है, सिरात मुस्तकीम पाएंगे। ये दीदा दिलेरी सिर्फ उन्हीं लोगों को बहाती है जो इस पर क्या है, आखिर क्या अजाब सहने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह ही नेक तौफीक भी दे। ये दर्दमंदी की बातें हैं, इसको आकर मनफी असर में मत लें कि ये ऐसा बोलते हैं सब। असल में क्या है, इसके बगैर हमको चारा नहीं है। तो वो कहते थे असातीरुल अव्वलीन, ये क्या है भाई, पुराने जमाने के किस्से कहानियां हैं जी। लियहमिलु औज़ारहुम कामिला, ये आयत है जो दरअसल इन सब के टुकड़े करके रख देती है। जो गुमराह करने वाले मौलवी या सरदार या जो भी बैठे हुए हैं, बड़े अकाबिर अकाबिर बोल के बोलते हैं ना, इन अकाबिरीन के लिए ये ऐसा है जैसा कि क्या है, पूरा खंजर दिल में घुसेड़ दिया,
یہ آیت سے ڈرنا چاہیے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن یہ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کا پورا پورا بوجھ. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا بغیر علم, بغیر علم کے. ہاں کیا سمجھتے ہیں آج تمہارے پیچھے 10 لاکھ ہیں, 15 لاکھ ہیں, نقش بندی کیا سمجھتا ہے کہاں جائے, ان کو کیا ہے شاہانہ 900 کی سیٹوں سے, انہیں ہے کالا کلوٹا, دیکھے تو بے ہوش ہو جائیں گی کون تبھی باپ بیچاری, اسے کیا ہے 900 کی چیر رکھ ڈالتے, بکوا بکتا جو چاہے, اور سمجھتا ہوں گا کہ میرے پیچھے اتنی بڑی پبلک ہے. اللہ کہتا ہے یہ پبلک کو جو تو نے گمراہ کیا ہے نا, کل ان کا بوجھ بھی ساتھ میں اٹھائیں گا پورا. ایک تو تیرے گناہوں کا بوجھ تو ہے ہی اٹھانے کا, لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً, پورا پورا اٹھائیں گا تو اپنے گناہوں کا بوجھ. صرف اتنا ہی نہیں, ساتھ میں وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, بغیر علم کے جن لوگوں کو تو نے گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی اٹھائے گا. دیکھیے یہاں پر شرط دیکھیے لگایا, يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم. ہاں تو نے گمراہ جو کیا تھا, ان لوگوں نے گمراہ جو کیا تھا ان لوگوں کو, يُضِلُّونَهُمْ, جن لوگوں کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. لیکن اصل گمراہی کہاں سے آئی؟ بغیر علم, بغیر علم کے جو بولا تھا. ہاں بولو, دلیل سے بولو, دلیل نہیں ہے خاموش بیٹھو. بلا دلیل کے جو اسلام بتاتے ہیں یہی ہے سزا ان کی کہ کل قیامت کے دن وہ اپنا بوجھ گناہوں کا بھی دوسروں کا بھی اٹھائیں گے. آج جتنے بیٹھے ہوئے ہیں علامہ مفتی بنے ہوئے سب بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں, حدیث قرآن کون بولتا؟ اگر بولتے تو آج پبلک کیوں ایسی ہوتی؟ ہاں کیوں ایسی ہوتی پبلک؟ وہ تو سمجھتے ہیں بزرگوں کا قول ہی سب ہے. پوچھنے والا خود آگے پوچھتا, بول صاحب میں حنفی ہوں, یہ حنفی میں کیا مسئلہ ہے؟ ارے بے وقوف تو مسلمان ہے, قرآن حدیث میں کیا مسئلہ ہے پوچھ. یہ کیا بات ہے کہ میں حنفی ہوں, حنفیت میں کیا مسئلہ ہے؟ مقلد تو جو ہے نا وہ جاہل ہوتا ہے, علم کا ہے اس کا نے. مقلد کا نام ہی یہ ہے کہ اندھادھن کسی کی پیروی کرنا. اللہ کہتا ہے اسی پر تو کیا ہے ظلم ہے ان لوگوں کے, اسی پر تو وہ گمراہ کیے, اسی پر تو جائیں گے جہنم میں, بوجھ اٹھائیں گے دوسروں کا بھی. بغیر علم جو بولا وہی نہ ہے. حتیٰ کہ عوام آپ بھی سمجھ لیں, کسی سے پوچھنا ہے تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. ہاں آپ بولے تو برابری سنگا کا سوال نہیں ہمارے پاس, خواہ وہ جاوید بولے یا آ کر کوئی بولے. سوال یہ ہے کہ عوام کے اندر اتنا اویئرنیس ہو کہ بھائی دلیل کیا, دلیل ہے, دلیل نہیں ہے نا, نہیں کر سکتے آپ. ہمارے پاس دلیل ہے تو ہم کریں گے. دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے علم کا فیصلہ, ان کے اکابر ان کے اکابرین میں نہیں ہوتا فیصلہ ہے. ورنہ تو پھر تو خود بھی گناہ گار ہوں گے, دوسروں کو جتنوں کو بہکایا ہے ان سب کے گناہ بھی اٹھا کے کیا لے جائیں گے تم. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم, بغیر علم کی جو باتیں کر کے لوگ پھنسا کے رکھے ہوئے ہیں, بزرگوں نے کہا ہے, اکابرین میں کہا ہے, فلاں نے کہا ہے, یہ سب اسلام نہیں بنتا. اسلام دلیل سے بنتا ہے, دلیل بتانا چاہیے. اللہ ساء ما یزرون, اللہ کا تبصرہ دیکھیے کتنا پیارا ہے, کیسا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھاتے ہیں. سب سے برا بوجھ کوئی ہے گناہوں کا بوجھ ہے. اللہ ساء ما یزرون, کیا ہی برا بوجھ ہے جو اپنا بھی اٹھائیں گے دوسروں کا بھی اٹھائیں گے. قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. ایسے بدبختوں کا حال کیا ہوگا, ان لوگوں نے جو پچھلی امتوں میں جن لوگوں نے اسی طرح کے کام کیے تھے, اللہ کے ساتھ مکر کیا تھا, سازشیں کی تھی. قد مکر الذین من قبلہم, اس سے پہلے جنہوں نے بھی انبیاء کے ساتھ کفر کیا اور قرآن اور حدیث کو نہیں مانا, دلائل کو نہیں مانا اور سازشیں کر کے زندگی گزارتے رہے. اللہ کیا کہتا ہے, فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ, اللہ آیا وہاں سے جہاں سے ان کے جڑیں تھی. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ, بنیاد ہم بھی بولتے ہیں نا, بنیاد اسی سے بنیانہم ہے. ہاں اللہ آیا ان کی بنیادیں اور قواعد, قاعدہ کی جمع ہے قواعد, اور قواعد ہمیں بولتے ہیں نا عربی قاعدہ, عربی قاعدہ مشہور ہے نا, کیا بیسک, جی بیسک, جیسا عمارت کو بیس کیا ہے, پلرز, سے قواعد بولتے ہیں.
تو اللہ وہاں سے ان کو پکڑا جہاں سے ان کی جڑیں تھی، وہ ہلا کے رکھ دی. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ. اور ایسے ہلایا، ایسے زلزلے آئے کہ ان کے اوپر انہی کی چھتیں گر گئی، انہی کے گھروں کی چھتیں گر گئی. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، اوپر سے. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور عذاب یہاں سے آیا، من حیث لا یشعرون، جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا، وہاں سے اللہ نے ان کو عذاب بھیجا. یہ حالت ہوئی پچھلے لوگوں کی، اور آج بھی یہی ہوگا جب تم کرو گے. تمہارے لیے یونیورسل لا ہے، یہ بدلتا نہیں رب کا. جب بھی ایسے کرو گے، بغیر علم کے پیچھے چلو گے، اور مکار اور صوفی لوگ دنیا کو بہکائیں گے، عوام پیچھے چلے گی، قرآن حدیث نہیں بولے گی، یاد رکھو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. ایسے ہی آتا نہیں، سونامی نہیں آئی، ابھی ترکی میں زلزلہ نہیں آیا، ابھی کتنے جگہ زلزلے آتے رہے ہیں، آ رہے ہیں، آئے دن سن رہے ہیں. یہ سب عذابات کیوں؟ ابھی بڑا چرچا اس میں جو شہید ہوئے کی نہیں، انہوں مرے گے. آیا کہ وہ دیکھو جی، پہلے وہ بعد میں دیکھیں گے، وہ تمہارا فیصلہ نہیں شہید ہوئے کی نہیں کی، وہ اللہ ان کی نیتوں کو اٹھائے گا. اللہ بہتر جانتا ہے کون اس میں مسلمان تھا، کون پیخور تھا، کون پیلے کو پڑا تھا. ترکی خود ایک ویسٹرن کلچر یونین ہے، ترکی خود اسی کا حصہ ہے. اب اس میں وہاں کہاں سے آ گیا؟ وہ رب کا معاملہ. تم کو عبرت کیا لینا ہے؟ تم کو عبرت یہ لینا ہے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، رب ناراض ہے. جب رب کی نہیں مانتے، جب قرآن حدیث پہ نہیں چلتے، تو پھر اللہ یہی کہتا ہے کہ ان کے مکر کا جواب ہم کیا دیتے ہیں؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، ان کے گھروں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں ہم، اور انہی کے گھروں کی چھتوں کو ان کے اوپر رکھ کے مار دیتے ہیں. کتنے لوگوں کی چھتیں گر کے مر گئے اس میں، سینکڑوں گھر. وہ چھت جو ان کو سہارا دینے کے لیے انہوں نے بنایا تھا، جس سے یہ سہارے میں امن میں رہتے تھے، وہی چھتیں ان کے اوپر ان کے سروں پہ گر کے اللہ نے مار دیا. یہی حالت ہوگی یہاں بھی. تم بھی وہی کرو گے تو وہی سزا پاؤ گے. اصول ہے رب کا. اور وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، ایسے ایسے عذابات آئیں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. کرونا کیا ہے؟ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا تمہیں، اللہ ویسے مارے گا تم کو. کیوں؟ اللہ سے روگردانی، قرآن حدیث سے دوری، نہ پڑھتے نہ سمجھتے، نہ اس پر عمل کرتے، نہ اس پہ دلچسپی ہے. اگر کوئی بولتا ہے تو ان کا کام ہی چاہیے جی خالی قرآن حدیث بول. آج دنیا کہاں کی پہنچی، انہیں چاند میں پہنچ گا، انہیں سورج میں پہنچ گا، انہیں گیلیکسی میں پہنچ گا. انہوں کیا جی پکڑ لو، چلو جی جائیں گے، ہمیں انجوائے لائف جی. یہی تو ہے ہمارے نوجوانوں کی باتیں. کہاں ہے انہیں شعور احساس؟ کس موڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کب کیا انقلاب ہو جائے، کب اللہ کا عذاب پکڑ لے، کب نیست و نابود ہو جائیں، کب کافر قوم کی اتنی حیثیت، اتنی طاقت دے دے کہ ہمیں کچل کے رکھ دے، غلاموں سے بدتر بنا دے، یا اسپین کا حال ہو جائے. کتنی دور ہے بات؟ جاؤ دیکھو، ابھی ساؤتھ میں، نارتھ سائیڈ میں، وہاں تو کھلا مار شروع ہو چکی ہے. بہار میں دیکھو کیا کچھ ہو رہا. یہ دکھانے کے لیے کم تو سدھرو نا، ابھی تو پلٹو نا. اب تو ایک جہد بہن کے کیا ہے کام کرو نا. اب تو توحید کو پڑھو نا. ان لوگوں کو ابھی بھی عقل میں نہیں آتی. کرونا کی مار میں کیا ہے، ان کے سینٹر کو، ان کے مرکز کو بند کر دیا گیا. اب تو کم از کم قرآن اٹھا لو نا. ابھی بھی فضائل اعمال میں پڑے ہوئے، تو پھر کیا تم مقصد ہے، کیا تم عوام کو کیا ہے پیغام دیتے ہو؟ اتنے بڑے داڑیاں، اتنے بڑے پگڑیاں، یہ بیانات. ارے قرآن کب بولتے جی تم؟ حدیث کب پڑھاتے ان لوگوں کو؟ یہ عوام دیوانی پھرتی ہے تمہارے پاس، تمہارا اندھا اعتماد کرتی ہے تم لوگوں کو. تم بڑے ہیں، تم صحیح بولتے ہو، لیکن تم دھوکہ دیتے ہو عوام کو. تم قرآن کی بات کرتے ہی نہیں، اس میں توحید کی بات کرتے ہی نہیں. تم ابھی بھی اسی نوعیت سے چلتے رہیں گے تو یاد رکھو پھر اللہ کا عذاب نہیں تو پھر کیا آئے گا. یہی 3 عذابات میں سے ایک آئیں گے. فخر علیہم السقف، یا چھتیں گر کے تم مر جاؤ گے، یا فأتى الله بنيانهم من القواعد، نیچے سے زلزلہ آ کے مر جاؤ گے، یا واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ایسے جگہ سے عذاب آئے گا جہاں کا تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. 3 عذابات بولے اللہ تعالیٰ. یہ 3 میں سے کوئی ایک تو آئے گا، 3 قسم کا. اور آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہ 3 قسم کے عذابات آتے جا رہے ہیں.
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا. ہاں ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہم انہیں رسوا کے ساتھ، رسوائی ایسی رسوائی، کیسی رسوائی؟ اگلا جملہ بتا رہا ہے. ہاں وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، جن لوگوں کو تم نے میرے ساتھ شریک کیا. سوال دیکھیے، توحید اصل بات ہے، پورا خلاصہ توحید، دوسری بات ہی نہیں. پہلے یہ درست کرو. اس لیے فرمایا کہ ثم یوم القیامت یخزیہم، اللہ ان لوگوں کو قیامت کے دن ذلیل کرے گا. ویقول، اور کہے گا این شرکائی، میرے ساتھ تم نے جن جن کو پارٹنر بنایا کہاں ہے؟ لاؤ ان کو میرے سامنے کھڑا کرو، میں پوچھتا ہوں انہیں. ہاں جن درگاہوں کو تم نے پکارا، جن قبروں کو تم نے پرستش کی، جن جھنڈوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، جن اولیاء کو سمجھ کے تم نے سجدے کیے، جن پیروں کے پاؤں کو چھو چھو کے سجدے کیے، لاؤ کھڑا ہو میرے سامنے ان لوگوں کو، ان بدبختوں کو. این شرکائی، کہیں میرے شرکا، میرے ساتھ کن کو تم نے شریک کیا؟ ہاں شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا دنیا کے اندر ان کو چھوڑ دو، صرف اللہ کو پکارو، تو تم دراصل کیا کرتے تھے؟ لڑائی جھگڑا کرتے تھے. ہم سے کرتے نا، ہم توحید بولے تو کیا کرتے؟ یہی تو کرتے. یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن شریکوں کے حق میں تم کیا کرتے تھے؟ لڑائی جھگڑا کرتے تھے. تشاقون فیہم، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو پکارو. کیا بولتے ہی نا، آٹا لے کو جا کو ہونچ اسٹوو پہ رکھ دے تو روٹی بنیں گی، توا ہونا نہیں، بیچ میں جھگڑتا انہیں. تشاقون فیہم، جن ولیوں کے لیے تم کیا کرتے تھے؟ توحید بولنے والے، قرآن اور حدیث بولنے والے سے جھگڑا کرتے تھے نا. کہاں ہے وہ شریک؟ بلاؤ مجھے، دکھاؤ مجھے. کیا کھلے آیات ہیں دیکھیے. ان آیتوں کو پڑھ کے بھی کوئی شرک کر سکتا ہے؟ کرتا ہے تو کیوں؟ قرآن نے جس مقصد سے اتارا اور جن آیتوں میں جو پیغام ہے اس کو پڑھتا ہی نہیں. یہ کھلے کھلے الفاظ ہیں. این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین. اس وقت اہل علم کہیں گے. ہاں وہاں پر بھی اہل علم ہی سب سے پہلے جانیں گے. جب اللہ پوچھے گا ان مشرکوں سے، ناہنجاروں سے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار کے زندگی گزارتے تھے، کل قیامت کے دن اٹھا کے کہے گا تمہاری رسوائی آج ایسی ہے کہ بلاؤ ان کو میرے سامنے کھڑا ہو. تو قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا. اہل علم کون ہے؟ قرآن اور حدیث والے اہل علم ہیں. قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم، آج رسوائی ہے ان لوگوں کے لیے، والسوء، اور برائی ہے، علی الکافرین، آج کافروں پر برائی بھی ہے، رسوائی بھی ہے. آج یہ بچ کے نہیں جا سکتے. دیکھیے وہاں شرک کا حوالہ دے کے کافر بولا، تو مطلب کیا ہے؟ ہر کافر مشرک بھی ہوتا ہے اور مشرک کافر بھی ہوتا ہے. شرک کفر کرتا ہے یا کفر شرک کرتا ہے. حالانکہ شرک کی بات آ رہی تھی، لیکن کہا اہل علم نے والسوء علی الکافرین، کافروں پر آج رسوائی ہے. آج ایسی رسوائی کے نہیں بچ کے جائیں گے. اللہ کے لیے سدھر جائے. جماعت ہونی چاہیے 100 کی، جو قرآن پڑھے پڑھائے، سیکھے سکھائے. کوئی کام نہ کرو، کوئی کام نہ کرو، توحید بولو، قرآن پڑھو، سیکھو سکھاؤ. 50 سال ایک نسل ایسی گزرے گی تو یاد رکھو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ دنیا پلٹ جائے گی. یہ حالات نہیں ہوں گے مسلمانوں کے جو حالات آج ہیں. بیکار کے کام ادھر ادھر کے، یہ کرتی وہ کرتی، یہ جماعت یہ اصلاح کرتی. وہ نہیں بولتا انہیں IAS بنانا، بھائی ہمارے اس میں IAS نہیں، کیا کریں گے IAS کو؟ نہ بولتا وکیلات نہیں، وکیلا بنانا بھائی ہمیں، تبھی ہمیں لڑنے ہوں گا. بنا وکیلا، بنا کو دیکھ 100 سال محنت کر وکیلا بنانے میں، پھر کیا ہوتا ہے دیکھ، معلوم ہوگا تجھے. کچھ نہیں بدلیں گا. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے بھائی، پیسہ بنانا پہلے، پیسہ.
اتنا ہے خبر میں خود کو پورا گاڑ دیے تو بھی ہے اس کے پاس، اتنا پیسہ رکھا انہیں۔ بنانا کیا ہے جی؟ عقیدہ بنانا ہے جی، اصل تو کام یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ کام ہے ہی نہیں۔ اسی پر تو اس پر 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دوسری بات کہاں ہوئی؟ دوسری سب باتیں آ جائیں گی توحید اگر آ جائے، ورنہ تو یاد رکھو کچھ بھی کام نہیں دے گا، کچھ بھی محنتیں کر لو کام تو نہیں دے گا۔ ایک امت بنو، ایک جماعت بنو، ایک مقصد بناؤ کہ توحید، قرآن و سنت ہمارا دین ہے، پھر اس پہ چل کے دکھاؤ۔ ایک نسل گزر گئی تو اگلی نسل اللہ کی قسم اللہ والی ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہم 1 سال کام کریں گے نتیجہ مل جائے، ایک نسل گزرنا ہے، ایک نسل، ایک جنریشن گزرنا پڑے گا۔ لیکن آج اٹھنے کے دن ہے، آج بھی یہی تمہاری سرد مہری رہی، یہی حالات رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی پچھلے کے وہ 3 عذاب میں سے کوئی بھی عذاب ڈال کے ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا وہ لوگ کہیں گے ان الخزي، آج رسوائی ہے بے شک، اليوم والسوء، اور بڑی برائی ہے آج کے دن ان لوگوں کے لیے، علی الکافرین، کافرین پر، الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ اب آ گئی وہ بات جو اللہ نے زندگی میں وہ لوگ نہیں کیے تھے، تو آخری مرتے وقت کیا حالت ہوگی وہاں سے شروع کر رہا ہے۔ دنیا میں جو چاہے منمانی کیے نا، جیسے چاہے، اتنا کچھ کہنے کے باوجود تبدیل نہیں ہوئے نا۔ اب سنو، الذین تتوفاهم الملائکہ، جب ہمارے ملائکہ جان نکالنے کے لیے آئیں گے، ظالمی انفسہم، ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ہم سب ظالم ہیں نا جی، اللہ کی قسم ہاتھ رکھ کے بولو ہم ظالم نہیں ہیں؟ ہم تو ظالم ہیں، ہر گنہگار ظالم ہے۔ اسی لیے تو گناہ ہوتے ہی حضرت آدم نے فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ گناہ ظلم ہے، خاص طور پر مشرک ظالم ہے سب سے بڑا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کی، کسی جھنڈے کے بنڈے کے قبروں کے سامنے کھڑا رہا، یا کسی پیر کو، کسی ولی کو سمجھتا رہا کہ یہ میری زندگی دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح دیکھ رہے ہیں جیسے اللہ دیکھ رہا ہے، میری سن رہے ہیں ویسے ہی سن رہے ہیں جیسے اللہ سن رہا ہے، میری حاجت پوری کریں گے ویسے ہی جیسے اللہ پوری کرتا ہے۔ یہ اس سے بڑا شرک اکبر اور کیا ہے؟ تو یہ ظالم ہے۔ تب ان ظالموں کے جان نکالنے کے لیے ہمارے فرشتے آئیں گے، ظالمی انفسہم فالقوا السلم، وہ سلامتی مانگیں گے۔ ہاں آج چھوڑ دو ہم کو، آج سے ہم توحید والے بن جاتے ہیں، آج سے ہم ایک اللہ کو پکارتے ہیں، تھوڑی سی مہلت۔ فالقوا السلم، سلامتی پھینکیں گے کا مطلب کیا ہے؟ مانگیں گے فرشتوں سے تڑپ تڑپ کر، اس وقت پکاریں گے کہ آج کچھ مہلت مل جائے تو ہم کیا ہیں، صرف اللہ ہی کو پکاریں گے، ہم چھوڑ دیں گے تمام شرکا۔ فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، اور گڑ گڑا کے جھوٹ بولیں گے ہم نے کیا کیا تھا، برا عمل کیا ہی نہیں۔ بھلا نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، انہوں نے جو کچھ بھی کیا کرتے تھے سب کچھ اللہ جانتا تھا۔ آج جھوٹ بول کے کیسے بچو گے؟ ما كنا نعمل من سوء، ہم نے کوئی برائی کی ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ان کے پورے برائیوں پہ میں خود گواہ ہوں، میں نے دیکھا، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جو کچھ بھی یہ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے۔ فادخلوا، کہا جائے گا، ابھی کہاں جی، نہ برزخ ہوئی نہ قبر، اسی وقت ان لوگوں کی ذلت کے لیے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازے کھولو ان لوگوں کے لیے، داخل ہو جاؤ جہنم میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، فلبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے جو متکبر ہیں۔ دیکھیے پیچھے بات آئی تھی مشرکین کی، نتیجے میں آخری ختم ہو رہا ہے مستکبرین، ہاں متکبرین، معلوم کیا ہوا؟ مشرک متکبر ہی ہوتا ہے، یاد رکھو، مشرک تکبر والا اسی واسطے تو نہیں مانتا،
ورنہ تو عقلی دلائل نقلی دلائل اتنے ہیں کہ توحید کو فوری مان لے، وہ نہیں مانتا، وہ کیوں؟ متکبر ہی ہوتا ہے. اسی واسطے اوپر ہوا مشرکین کا ذکر، آیت اینڈنگ ہوئی کافرین پہ، ہے نا؟ پہلے والی آیت ہاں والسوء علی الکافرین، درمیان میں ذکر کس کا؟ مشرک کا. معلوم کیا ہوا؟ مشرک کافر ہوتا ہے. ہاں ویسے ہی یہاں پر آیا کن کا ذکر؟ گنہگاروں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کا، شرک کا. اینڈنگ ہو رہا ہے متکبرین، تو مشرک کیا ہوتا ہے؟ متکبر ہوتا ہے. ہاں ہم متکبر کسے سمجھتے ہیں؟ جی اچھا شرٹ اچھا پینٹ ٹائگی لگا لے گا، کیا متکبر ہے؟ تو اور بہت ہی تواضع والا کسے سمجھتے ہیں؟ لمبی داڑھی، 1000 دانے کی تسبیح، نیچے منڈی جھکا کہتے بول لے گا کیا تواضع والا ہی نا. ہاں منہ کھلا تو جھوٹ بولتا، منہ کھلا تو شرک بولتا، منہ کھلا تو دوسرا کو پکارو بولتا. ہاں بیٹھا تو غوث بولتا، اٹھا تو غوث بولتا. اللہ کبھی بولتا نہیں، انہیں بولتا ہے. ایک ویڈیو میں کون بولتا سو ہمارا بچہ یا غوث پکارتا ہے، کہتے ارے بیوقوف، یہ بولتے مر جانا تو شرم سے. کون بولتا بھائی؟ ہاں امیر القادری کہتے، ان کو پورا معلوم، ان کو کون خادہ نہیں، پورا کو معلوم ان کو. ہاں بولتا ہے ہمارا بچہ پیدائش سے اے غوث بولنا شروع کرتا. کہتے ارے بیوقوف، شرک کو سمجھا رہا ہے اور تائید دے رہا ہے اور فخر سے بول رہا بچہ یا غوث بولتا میرا کو. معلوم ہوگا تجھے وہاں. ہاں تو یہ اصل کون ہے؟ متکبرین ہی ہیں. شرک متکبرین ہی کے پاس رہتا ہے. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.